آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا. اس فیصلے کو بھی ہم آئی سی اے کے اندر جو ہے انٹرا کورٹ اپیل کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ 2017 میں حنیف عباسی کیس میں اسی پٹیشن سے کو کاپی پیسٹ کر کے اکبر ایس بابر کی حنیف عباسی سپریم کورٹ لے کے گئے تھے، جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کمیشن نے منصفانہ طور کے اوپر شفاف انداز سے، یعنی فیئرلی، جسٹلی، ٹرانسپیرنٹلی، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، یعنی کہ بغیر کسی امتیاز کے سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی شق نمبر 6(3) کے تحت ان کے کھاتوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے. 2018 مارچ میں پی ٹی آئی کے لیے اسکروٹنی کمیٹی بنتی ہے. 2018 اپریل یعنی ایک مہینے کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے اسکروٹنی کمیٹی بنتی ہے. لیکن اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا اسکروٹنی بھی مکمل ہو گئی اور الیکشن کمیشن کیس بھی سن رہا ہے، جبکہ دو جماعتیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، اسکروٹنی کمیٹی 4 مہینے غیر فعال رہتی ہے، ایک مہینے کی تاریخ ڈال دی جاتی ہے اور صرف ایک پارٹی کے کیس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور کہتے ہیں روزانہ کی بنیادوں کے اوپر فیصلہ کریں. جو پریئر اسلام آباد ہائی کورٹ میں مانگی بھی نہیں تھی، جو پریئر ہی نہیں تھی، جو استدعا ہی نہیں تھی، اس کے اوپر بھی فیصلہ آ گیا. ہم کہتے ہیں آپ فیصلہ کریں، ہمیں فیصلے کے اوپر اعتراض نہیں، ہم تعاون بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اعلیٰ عدلیہ کا جو حکم نامہ تھا سپریم کورٹ کا کہ آپ نے بغیر امتیازی سلوک کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی آپ نے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنی ہے. تو مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کیس کیوں نہیں آگے بڑھ رہا، جہاں پر 65 کروڑ روپے کا حساب موجود نہیں ہے. یہ ہمارے آڈیٹر فائنینشیل ایکسپرٹس موجود ہیں جنہوں نے ریکارڈ خود دیکھا ہے. 35 کروڑ روپے کا پیپلز پارٹی کا حساب موجود نہیں ہے، 12 اکاؤنٹس انہوں نے چھپا رکھے ہیں. اسی سلسلے میں آج ایک اور درخواست ہمارے سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل عامر کیانی کے ذریعے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اور درخواست دائر کر رہے ہیں، جس میں ہم نے سپریم کورٹ کے اسی 2017 کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے اور ہم یہ استدعا لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور کے اوپر جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ کا اسکروٹنی میں کیس چل رہا ہے، وہ بھی روزانہ کی بنیادوں کے اوپر چلے. اگر آپ حکم نامہ پی ٹی آئی کے کیس میں روزانہ کی بنیادوں پر دے سکتے ہیں تو پھر امتیازی سلوک نہیں ہو سکتا. پھر پیپلز پارٹی، نون لیگ کے کیس میں بھی وہی اسی قانون کی نظر سے دیکھنا ہے. کوئی قانون کی کتاب بدل نہیں جاتی، کوئی پی ٹی آئی کے لیے الگ قانون نہیں ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ کے لیے الگ قانون نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت شق نمبر 13 کے تحت تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اثاثہ جات، اپنی لائبلٹیز، اپنی انکم ایکسپینڈیچر، اپنے ذرائع آمدن، اپنے اخراجات اور ان کے ذرائع بتانے ہیں، لہذا تمام جماعتیں گوشوارے جمع کرواتی ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں فارن فنڈنگ کا جن کو شوق ہے وہ جائیں وفاقی حکومت، بنائے ریفرنس، کریں جرت، بھیجیں سپریم کورٹ میں 15 دن کے اندر. کہتے ہیں جی اسرائیل سے فنڈنگ آ گئی، انڈیا سے فنڈنگ آ گئی. فنڈنگ کا کردار آپ لوگوں کا ہے. یہ جو فنڈنگ لے کر وقت کی حکومت کو جو گرایا گیا ہے، جو بیرونی فنڈنگ لے کر، وہ کردار تو آپ لوگوں کا ہے. اسامہ بن لادن سے پیسے آپ لیتے رہے ہیں. نون لیگ، پیپلز پارٹی اپنے پارٹی اکاؤنٹس کو پیسہ وائٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتی رہی ہے. اس کا تو حساب آج تک نہیں آیا، اس کا جواب یہ دے نہیں پا رہے. تو لہٰذا یہ بہت ضروری مہینے کی تاریخ ڈالیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا. اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں